ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ آپ ابھی اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کہیں گے گھر میں یا کمرے میں یا سفر میں، لیکن میں پوچھ رہا ہوں حقیقت میں آپ کہاں ہیں؟ سوچیں، آپ زمین پر بیٹھے ہیں، زمین سورج کی گرد گھوم رہی ہے، سورج اپنے ساتھ پورے نظام شمسی کو لے کر ملکی وے گلیکسی میں سفر کر رہا ہے، اور ملکی وے گلیکسی لاکھوں کروڑوں دوسری گلیکسیز کے ساتھ ایک ایسی جگہ میں تیر رہی ہے جس کا کوئی نقشہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں خود نہیں معلوم، اور آج کی یہ بات چیت اسی سوال کے گرد گھومے گی کہ کائنات میں کوئی آخری کونا یا کنارہ ہے، اور اگر ہے تو اس کے بعد کیا ہے؟ میں ہوں ریان سمیع اور یہ ہے اردو یونیورس۔ چلیں ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جہاں سے واپسی شاید آپ کی سوچ کو بدل کے رکھ دے۔ دیکھیں، انسان ہمیشہ سے ایک ہی سوال میں الجھا رہا ہے۔ ہزاروں سال پہلے لوگ سمجھتے تھے زمین ہموار ہے، اور اگر آپ بہت دور چلے جائیں گے تو نیچے گر جائیں گے۔ پھر علم بڑھا تو پتہ چلا زمین گول ہے، نہ کوئی کنارہ نہ کوئی گڑھا۔ آپ زمین پر کسی بھی سمت میں چلے جائیں، آپ کبھی اختتام پر نہیں پہنچیں گے، کیونکہ زمین تو گول ہے، آپ صرف گھومتے رہیں گے۔ اب وہی سوال ہم کائنات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کیا کائنات بھی ایسی ہی ہے بغیر کنارے کے، یا کہیں دور ایک دیوار ہے، ایک اختتام ہے؟ سچ یہ ہے کہ سائنس کے پاس بھی اس کا مکمل جواب نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے سب شروع ہوا، وہ لمحہ جب وقت نے سانس لی۔ ذرا تصور کریں، ایک نقطہ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا، اس نقطے میں وہ سب کچھ تھا جو آج کائنات میں موجود ہے، ہر ستارہ، ہر سیارہ، ہر گلیکسی اور ہر ذرہ۔ اور پھر تقریباً 13.8 ارب سال پہلے وہ نقطہ پھٹ گیا۔ اسے سائنسدان بگ بینگ کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی دھماکہ نہیں تھا جیسا ہم فلموں میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پھیلاؤ تھا جس میں خلا خود وجود میں آئی، وقت خود شروع ہوا۔ اس لمحے سے پہلے نہ وقت تھا نہ جگہ۔ ذرا سوچیں اس بات پر، وقت سے پہلے کا وقت۔ ہمارا ذہن اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب ایک آسان مثال لے لیتے ہیں، ایک غبارہ امیجن کریں، اس پر بہت سارے ڈاٹس بنے ہوں، ہر نقطہ ایک گلیکسی سمجھیں۔ اب جب آپ غبارے کو پھلائیں گے، اس میں ہوا بھریں گے، تو ہر نقطہ ایک دوسرے سے دور چلا جائے گا۔ نہ صرف نقطے دور ہو رہے ہیں بلکہ خود غبارے کی سطح یعنی خلا پھیل رہی ہے۔ یہی کچھ ہماری کائنات میں بھی ہو رہا ہے، گلیکسیز ایک دوسرے سے دور بھاگ رہی ہیں۔ ذرا تصور کریں، امیجن کریں آپ ایک ایسی دوڑ جس کا کوئی فاتح ہی نہیں، کیونکہ فاصلہ خود بڑھتا چلا جا رہا ہے، ٹریڈ میل پہ دوڑ ہو رہی ہے۔ اب ایک اور دلچسپ بات، ہم خلا میں جو کچھ دیکھ سکتے ہیں اسے آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں۔ اس کا رداست تقریباً 46 ارب نوری سال ہے، لیکن یہ کوئی حقیقی دیوار نہیں، یہ صرف وہ حد ہے جہاں تک روشنی بگ بینگ کے بعد سے ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ اسے یوں سمجھیں، آپ رات کو ایک کشتی میں سمندر کے بیچ کھڑے ہیں، آپ کے پاس ایک ٹارچ ہے، آپ جہاں تک ٹارچ کی روشنی جائے گی وہیں آپ کی دنیا ہے، لیکن اس روشنی کے دائرے سے باہر بھی سمندر موجود ہے، بہت دور تک، شاید بغیر کسی کنارے کے۔ بس فرق یہ ہے کہ آپ وہاں تک دیکھ نہیں سکتے۔ تو سوال یہ بنتا ہے، کائنات صرف اتنی بڑی نہیں جتنی ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ اس سے کئی زیادہ بڑی ہے، شاید لامحدود۔ اور یہیں سے ایک عجیب سی خاموشی ہمارے دل میں اترتی ہے۔ ہم اپنے پورے سیارے کے ساتھ، اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ اس وسعت میں ایک ریت کے ذرے سے بھی چھوٹے ہیں، اور پھر بھی ہم یہاں سوچ رہے ہیں۔ یہی سب سے حیران کن بات ہے، اور یہیں سے ایک اور دروازہ کھلتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے،
اور یہ بات قرآن مجید میں صدیوں سال پہلے عجیب انداز میں بیان کی۔ سورۃ الذاریات آیت 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، معنی یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ ذرا غور کریں اس بات پر، وسعت دینے والے یعنی پھیلانے والے، مستقل جاری عمل۔ ایک ایسے دور میں جب انسان کے پاس دوربین نہیں تھی، سیٹلائٹ نہیں تھا، ہیبل ٹیلیسکوپ نہیں تھا، یہ بات کہی گئی کہ آسمان وسعت پکڑ رہا ہے۔ آج سائنس وہی بات مختلف زبان میں ثابت کر رہی ہے۔ اب یہاں میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ سائنس اور دین ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا جب انسان عقل سے سوچتا ہے اور دل سے غور کرتا ہے تو دونوں راستے ایک ہی حیرت کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہی وہ حیرت ہے جسے قرآن نے بار بار تفکر کہا ہے۔ سوچنا، غور کرنا، رکنا اور پوچھنا، یہ سب کس نے بنایا؟ کیونکہ ایک ایسی کائنات جو اتنی منظم ہے، اتنے قوانین کے تحت چلتی ہے، اتنی وسیع ہے کہ انسانی ذہن اسے سمجھنے سے قاصر ہے، اس کے پیچھے ایک قدرت ہے، ایک ایسی ہستی جس کی وسعت کا کوئی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، جیسے ہم کائنات کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ شاید کائنات کی بے انتہائی ہمیں اس کی بے انتہائی قدرت کی طرف ایک اشارہ کرتی ہے۔ اب ذرا رکیں اور خود سے سوال کریں، ہم انسان روزمرہ زندگی میں حد اور اختتام کے عادی ہیں۔ ہر سڑک کا ایک آخر ہوتا ہے، ہر کتاب کا آخری صفحہ ہوتا ہے، ہر سفر کی منزل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا ذہن فطری طور پر کائنات سے بھی یہی سوال پوچھتا ہے، اس کا کوئی آخر ہے؟ لیکن شاید یہ سوال ہی غلط زاویے سے پوچھا جا رہا ہو۔ شاید کائنات کسی سیدھی سڑک کی طرح نہیں جس کا آخر ہو، شاید اس زمین کی گولائی کی طرح ہے جہاں آپ چلتے رہیں اور کبھی کنارے پر نہیں پہنچے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے انسانی ذہن کے 3 جسمانی ابعاد یعنی 3 ڈائمینشن، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک چیونٹی جو 2 ابعاد یعنی 2 ڈائمینشن کی دنیا میں رہتی ہے، کیا وہ کبھی اونچائی کا تصور سمجھ سکتی ہے؟ شاید ہم بھی اس وسیع کائنات میں اسی چوٹی کی مانند ہیں، اپنی محدود سوچ کے ساتھ ایک لامحدود حقیقت کو ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کی انا ٹوٹتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہی چھوٹا سا وجود اس پوری کائنات کو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاید یہی انسان کی سب سے بڑی عظمت ہو سکتی ہے کہ وہ خود ذرہ ہے مگر اس ذرے میں پوری کائنات کو سمجھنے کی جستجو ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ ہماری زمین نظام شمسی کے سامنے ایک نقطہ ہے، نظام شمسی ملکی وے گلیکسی کے سامنے ایک نقطہ ہے، اور ملکی وے اس پوری کائنات کے سامنے شاید ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ ہم نے سیکھا کہ کائنات کی آخر شاید کوئی دیوار نہیں بلکہ ہماری بصارت کی حد ہے، اور ہم نے سیکھا کہ ہزاروں سال پہلے ایک کتاب میں کہا گیا کہ آسمان وسعت پکڑ رہا ہے، اور آج ہماری دوربینیں اسی بات کی گواہی دے رہی ہیں۔ تو اب میں آپ کے لیے ایک آخری سوال چھوڑتا ہوں۔ اگلی بار جب آپ رات کو آسمان کی طرف دیکھیں اور وہاں ہزاروں ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دینا، ذرا رکیں اور سوچیں، کیا یہ سب اتفاق سے بن گیا یا کوئی اور ہے اس وسعت کے پیچھے، جانتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے؟ ہم زمین پر بیٹھے اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں الجھے رہتے ہیں، کیونکہ اوپر ایک ایسی کائنات پھیل رہی ہے جس کی وسعت کو لفظوں میں سمیٹنا ناممکن ہے۔ شاید زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس وسعت کو دیکھیں اور غرور چھوڑ کر آج اسی سے سر جھکا دیں۔ یہ تھا اردو یونیورس، اور آپ نے جانا کہ کائنات کا کوئی اختتام ہے۔ اگر یہ سفر آپ کے دل کو چھو گیا تو ذرا رک کر آسمان کی طرف دیکھ کر خود سے پوچھیں، ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ میں ہوں ریان سمیع،
اگلی بار کسی اور تجسس کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم۔